ہندوکش کے سائے میں. آر یو گوئنگ ٹو کابل سر؟ پاکستانی بس کے گورے چٹے کنڈکٹر نے شستہ انگریزی میں ہم سے پوچھا. آہو جی، علی نے بوکھلا کر خالص موچی دروازے کے لہجے میں جواب دیا. تو پھر اپنا سامان بس کے نیچے بنے ہوئے کمپارٹمنٹ میں رکھ دیجیے اور سیٹ نمبر 11 اور 12 پر تشریف رکھیں. بس آرام دہ تھی. لاہور سے بذریعے خیبر میل جب پشاور پہنچے تو اسٹیشن پر ہمیں ایک ٹانگا ڈرائیور جمع گائیڈ مل گیا. افغانی کرنسی قصہ خوانی بازار سے دستیاب ہوگی اور کابل کے لیے گورنمنٹ کی بس 8 بجے روانہ ہوتی ہے. میں آپ کو وقت سے پہلے پہنچا دوں گا. کرایہ 4 روپے. ہم نے کہا منظور اور ٹانگے میں سوار ہو گئے. چنانچہ کرنسی تبدیل کروائی اور عین وقت پر اڈے پر بھی پہنچ گئے. درہ خیبر کی پرپیچ سڑک پر بس لڑکتی ہوئی تورخم جا رہی تھی. سرحد کے اس پار افغانستان تھا. چند برس بیشتر تیز رفتار جیٹ ہوائی جہاز کے ذریعے لندن سے واپسی ہوئی. میں شیشے کی دبیس کھڑکی سے ناک چپکائے ان فاصلوں کو پاٹنے کی کوشش کر رہا تھا جو مجھ میں اور ہمارے نیچے تیزی سے سرکتی ہوئی دنیا کے درمیان حائل تھے. ہسپانیہ کا گہرا نیلگوں ساحل، سنہری دھوپ میں چمکتے ترک گاؤں اور سرزمین ایران کا حسن پلک جھپکتے نظر سے غائب ہو گئے. یہ تمام خوبصورتیاں میری پہنچ سے باہر تھیں. جہاز کا سفر زمین سے تمام ناطے منقطع کر دیتا ہے اور مجھے یہ جدائی پسند نہ تھی. میں نے سوچا میں دوبارہ واپس آؤں گا، لیکن شیشے اور ایلومینیم کے ساختہ اڑن کھٹولے میں قید ہو کر نہیں، بلکہ دھرتی کے سینے کے ساتھ لگ کر، تاکہ مجھے وسعتوں کا اور فاصلوں کا احساس ہو، صرف خلاؤں کا نہیں. وطن واپس آیا تو راہٹ کے آگے جتے تازہ دم بیل کی مانند پہلے پہل تو خوب گیڑے لگائے. گلے میں بندھی گھنٹیوں کی سریلی آواز نے مسحور کیے رکھا. دن فکر روزگار میں کٹتا اور شام مال روڈ کے ایک ٹکڑے پر مٹر گشت کرتے یا ٹیلی ویژن کے سامنے جمائیاں لیتے. زندگی جامد ہو کر رہ گئی تھی اور مجھے شدت سے اپنے گلے میں پنجابی اور آنکھوں پر چڑھے کھوپوں کا احساس ہونے لگا. میں ایک جگہ چکر کاٹ رہا تھا. میرا جی چاہا کہ رسہ توڑوا کر بھاگ نکلوں. میرا دوست محمد علی کبھی کبھی میرے پاس آ بیٹھتا اور میں اسے سنہری وادیوں اور جھلمل جھلمل کرتی نیلی جھیلوں کی کہانیاں سناتا جو اب ایک خواب ہو کر رہ گئی تھیں. میں نے ایک روز اس گھٹن اور سکوت سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا. لوہے کے زنگ آلود صندوق میں سے اپنا پرانا خیمہ، سامان کا تھیلا، کھانا پکانے کی اشیاء اور یورپ کے نقشے نکالے. اب میرا وقت انہی نقشوں پر سرخ لکیریں کھینچنے اور مختلف ممالک کی تاریخ و ثقافت کے بارے میں کتب کی ورگردانی میں صرف ہونے لگا. میرے ذہن میں سفر کا ایک دھندلا سا خاکہ ابھرنے لگا. خشکی کے راستے استنبول، پھر وہاں سے شمالی اور وسطی یورپ کے ممالک کی سیاحت کے بعد ہسپانیہ. محمد علی کو سیاحت سے کوئی لمبی چوڑی دلچسپی نہ تھی، لیکن صرف ولایت دیکھنے کے چاؤ نے اسے میرا ہمسفر بننے پر مجبور کر دیا، اور اب ہم اپنی پہلی سرحد عبور کرنے والے تھے. طورخم پر واجبی سی چیکنگ ہوئی اور ہم افغانستان میں داخل ہو گئے. بس میں بڑی بین الاقوامی قسم کی رونق تھی. امریکن بوڑھیاں، ایک جاپانی جوڑا، فرانسیسی آوارہ گرد اور افغانی سکھ، جن میں علی بے حد دلچسپی لے رہا تھا.
جلال آباد پہنچے تو یوں محسوس ہوا جیسے طورخم کے بجائے گنڈا سنگھ والا کا بارڈر پار کر لیا ہے۔ یہاں اخوانیوں کی ڈھیلی ڈھالی پگڑیوں کی نسبت سکھوں کی کلف لگی پگڑیوں کی بہتات تھی۔ شہر کا تمام کاروبار سکھوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کی سرحد پار کرتے ہی انسان ایک دم نئی تہذیب و ثقافت اور جغرافیائی تبدیلیوں سے دوچار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس ملک میں کچھ فاصلہ طے نہ کرے۔ اسی طرح جلال آباد تک ماحول ہماری صوبہ سرحد جیسا ہی ہے، مگر یہاں سے پرے اصلی افغانستان شروع ہو جاتا ہے۔ جلال آباد کے آگے بلند چٹانوں اور تنگ دروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جگہ جگہ خطرناک موڑ اور گھاٹیاں ہیں۔ دائیں طرف نورستان کی برف پوش چوٹیاں ہیں جن کے پہلو میں بہتا ہوا دریائے کابل اپنے ہم نام شہر تک ساتھ دیتا ہے۔ افغان حکومت کی انتھک کوششوں اور غیر ملکی ماہرین کی نگرانی میں ویرانوں کو مرغزاروں میں بدلنے کی کوشش کے آثار ہر جگہ نمایاں ہیں۔ یہ مارچ کا آخر تھا۔ سڑک پر کوچی خانہ بدوشوں کے قافلے پنجاب اور سرحد میں موسم سرما بسر کر کے نئے افقوں کی تلاش میں شمالی افغانستان کی طرف رواں تھے۔ کوچی جو ہمیشہ موسم بہار کے ساتھ سفر کرتے ہیں، افغانستان کی کل آبادی کا کم از کم 15% حصہ ان خانہ بدوشوں پر مشتمل ہے۔ آج ہم بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کابل پہنچے تو شام کا سرمئی اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ ہوٹل کی تلاش میں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ ہم نے سامان کمرے میں رکھا اور باہر آ گئے۔ شہر نو میں چند جدید عمارات اور کشادہ سڑکیں تھیں، لیکن بھورے رنگ کی بستی پہاڑی کے پرے صدیوں پرانا کابل تھا۔ ہمارا ہمسفر دریائے کابل اب شہر کے درمیان میں بہہ رہا تھا۔ مسجد کے سامنے والے پل کے پہلو میں بنی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر جائیں تو دریا کی ہمہ گیر افادیت عیاں ہو جائے گی۔ ایک طرف لمبے برشوں کی مدد سے ازبک قالینوں کو دھویا جا رہا ہے، ساتھ ہی ایک خان صاحب وضو کر رہے ہیں۔ کالے چوغے میں ملبوس ایک خانہ بدوش لڑکی ٹین کے کنستر میں گھریلو استعمال کے لیے پانی بھر رہی ہے۔ اس سے ذرا پرے چند حضرات گرد و پیش سے بے خبر اسے فلش سسٹم کے اصول کے تحت استعمال کر رہے ہیں۔ بہتا پانی ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ شاہ امان اللہ کی ملکہ نے اپنی چادر اتار دی تو شاہ کو سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑے، مگر وہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ اب آپ کو ہر جگہ منی اسکرٹ اور اونچی ایڑی کے جوتوں میں ملبوس خواتین نظر آئیں گی۔ چادر سکڑ کر جدید وضع کے کٹے ہوئے بالوں پر اسکارف کی شکل میں رونما ہے۔ اگر کوئی خاتون ذرا پرانی وضع کی ہیں تو پھر اسکرٹ اور بازو کو شٹل کاک نما سفید برقعے سے ڈھانپ لیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے چلتے وقت اریاں پنڈلیاں اور ٹانگوں کی دعوت نظارہ عام ہو جائیں۔ روایتی لباس پہننے والوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر نئی روشنی کے تحت جدید اصلاحات سے پرخاش نہیں، لیکن یہ اصلاحات زندگی کے ایسے شعبوں سے متعلق ہونی چاہیے جہاں مثبت نتائج برآمد ہو سکیں۔ اپنے روایتی لباس کو خیر باد کر کے مغربی ٹکڑے زیب تن کر لینا احساس کمتری کی علامت ہے، ترقی کی نہیں۔ خیبر ریسٹورانٹ کا سیلف سروس کیفے یہاں کے سیاحوں کی یماج گاہ ہے۔ کاؤنٹر پر ٹرے لے کر کھڑے ہو جائیں،
اور مختلف انواع کے کھانوں میں سے اپنے لیے انتخاب کر لیجیے۔ رات کا کھانا ہم نے یہیں کھایا۔ کھانا کھا کر باہر نکلے تو ہوا میں خنکی کا احساس ہوا۔ ہم مسجد والے پل سے دریائے کابل کو عبور کر کے بلندی کی طرف چلے گئے۔ چھٹکی ہوئی چاندنی میں شہر نو کی روشنیاں مدھم پڑ گئی تھیں۔ مغرب کی طرف رومانوی کوہ بابا کی برف پوش چوٹیاں چمک رہی تھیں، اتنی نزدیک کہ ہاتھ بڑھائیں تو چھو لیں، اتنی عظیم اور خوبصورت جیسے فن کندھارا کا کوئی شاہکار مجسمہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مشرق سے شمال تک ایک ناقابل تشخیر خنک اور بلند سلسلہ کوہ کی برف پوش دیوار کھڑی تھی۔ اسے افغانیوں نے ہندو کش کے نام سے پکارا، ایک ایسا پہاڑ جو ہندوؤں کے لیے پیام اجل تھا۔ ہندوؤں نے اسے صرف کوہ ہندو کا نام دیا اور ایرانیوں کی قدیم زبان میں اسے پیروپینیسیری کہتے تھے۔ وہ پہاڑ جس کی فلک بوس چوٹیاں کعبوں کی بلندی پرواز سے بھی اونچی ہیں، ان کی ازلی برفوں میں تاریخ کے کئی باب دفن ہیں۔ زمانہ قدیم میں یونان کی ٹیلا نما پہاڑیاں دیوتوں کا مسکن سمجھ کر پوجی جاتی تھیں، لیکن جب ایک چرواہا کوہ اولمپس کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو وہاں نور کے ہالوں کے بجائے خشک پتھروں کے ڈھیر تھے۔ مکرونیا کے سکندر کو بھی دیوتاؤں کی تلاش تھی۔ اولمپس کا طلسم ٹوٹا تو اس کی نگاہیں مشرق سے ابھرتے سورج پر جم گئیں۔ سکندر نے قدیم کتابوں میں پڑھا تھا کہ شاہدارا کے ایران کے اس پار پہاڑوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جسے آج تک کوئی بھی تسخیر نہیں کر سکا۔ اس نے سوچا دیوتا ضرور وہیں بستے ہوں گے، لیکن اسے یہاں آ کر بھی مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اگر وہاں خشک پتھر تھے تو یہاں ازلی برفوں کی تہیں۔ کابل ہمیشہ سے اس خطے کا مرکز نہیں رہا۔ ہزاروں سال قبل ان پہاڑوں کے دوسری طرف جڑواں شہر کنیش اور کپیشا آباد تھے۔ سکندر آیا تو یہاں اس نے ایک یونانی شہر کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد کشان نے اسے جمنا اور جیہون کے درمیان پھیلی ہوئی سلطنت کا صدر مقام قرار دیا۔ انہی کشان کے زمانے میں بدھ مت ہندوستان اور وسط ایشیا کے راستے چین تک پھیل گیا۔ وادی بامیان میں مہاتما بدھ کے سینکڑوں فٹ بلند ہیبت ناک مجسمے اسی دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ بدھ اور یونانی تہذیب کے میلاپ نے فن کندھارا کو جنم دیا، جو مشرق کی روحانیت اور مغرب کے فنی کمال کا حسین امتزاج تھا۔ ان شہروں سے پرے بدخشاں کی روسی سرحد کے ساتھ دریائے جیہون، جسے ایمورو ایکسس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، ایرانی اور تورانی تہذیب کے درمیان سرحد بن کر بہتا ہے۔ جیہون جس کے دامن میں بلخ آباد تھا، جسے شہروں کی ماں کا درجہ دیا گیا تھا، جسے چنگیز اور تیمور کے قہر نے شکستہ میناروں، اجاڑ معبودوں اور ٹوٹی ہوئی دیواروں کے ایک ڈھیر میں بدل دیا۔ بلخ جو مولانا روم کی جائے ولادت تھا۔ سیاحت کے دوران کبھی ایسا دوراہا بھی آ جاتا ہے جہاں سے دونوں راہیں خواب و خیال کی طلسمی وادیوں میں اترتی ہیں، اور سیاح کے لیے اپنی منزل کا تعین کرنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ ہم دوسری صبح کندھار جا رہے تھے، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ کاش میں بلخ بھی دیکھ سکوں۔ بخیر متحری مومنان، کسی نے غرا کر کہا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ہٹا کٹا فقیر ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ ہم کندھار جانے والی قادری سروس کی بس میں سوار تھے۔ کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، پردیس میں فقیروں سے بھی ڈرنا چاہیے۔ علی نے فقیر کا قد کاٹ
مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک سکہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور سوچا، اللہ کرے اس فقیر کی دعا سچ ہی ثابت ہو۔ بس پرانے اور نئے کابل کے جھمیلوں سے نکلی اور غزنی کی شہرہ پر گامزن ہو گئی۔ افغانستان نے اپنی جغرافیائی پوزیشن کی آڑ لے کر دنیا کے تمام ملکوں سے بے پناہ امداد حاصل کی ہے۔ شمال میں روسی صنعت و ذرائع نقل و حمل کی توسیع میں مصروف ہے۔ مشرق میں امریکی زراعت کو ترقی دینے میں کوشاں ہیں۔ تعلیم کے میدان میں سوڈان اور جرمنی آگے آگے ہیں۔ کابل سے قندھار تک سڑک امریکیوں کی تیار کرتا ہے اور قندھار سے ہرات تک روسیوں نے بچھائی ہے۔ اتنی خوبصورت سڑکوں پر افغان جس قسم کی ڈرائیونگ کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے۔ 20-25 میل فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار کبھی بھی نہیں بڑھتی، حالانکہ سڑک بالکل ایک لکیر کی طرح چلی جاتی ہے، ٹریفک نہ ہونے کے برابر، اور دونوں جانب غیر آباد پہاڑ۔ ایسی سڑک تو گرانڈ پری دوڑ کے لیے بھی موزوں رہے گی۔ میں نے ساتھ بیٹھے افغان سے ڈرائیوروں کی سست روی کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، اول تو حکومت کی طرف سے حد رفتار متعین ہے، تجاوز کی صورت میں ڈرائیونگ لائسنس عمر بھر کے لیے چھن جاتا ہے۔ دوسرے ڈرائیور بھی نئے ہیں، مثلاً اس بس کا ڈرائیور پچھلے سال تک قندھار میں تربوز بیچا کرتا تھا۔ آپ شکر کریں کہ وہ بس سیدھی تو چلا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے شکر کیا۔ اب ہم کابل کی نواحی وادیوں سے بھی نکل آئے تھے۔ دائیں طرف کوہ بابا اور نزدیک ہو گیا۔ برف چاندی کی تاروں کی مانند چوٹیوں سے نیچے وادی تک لٹکی ہوئی تھی۔ خنک ہوا کا ایک یخ پستہ جھونکا آیا اور میں نے بیگ سے سویٹر نکال کر پہن لیا۔ بس سڑک کے دائیں ہاتھ سرو کے درختوں کے جھنڈ میں مڑ گئی۔ سامنے غزنی تھا، سر بفلک اور خاموش۔ ہم سلطان محمود کا مزار چند کوس پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اس کا غزنی ہمارے سامنے تھا۔ بس نے ایک اور موڑ کاٹا اور دھول سے اٹے ہوئے ایک سنسان چوک میں کھڑی ہو گئی۔ چائے کا وقفہ۔ ڈرائیور نے اپنی گھنی داڑھی کھجاتے ہوئے کہا۔ سامنے ایک بوسیدہ قہوہ خانے پر سلطان محمود ہوٹل کا بورڈ آویزاں تھا۔ میں اور علی باہر رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ کر شیریں چائے پینے لگے۔ کچھ مسافر چوک میں گھومنے لگے۔ بس کے ڈرائیور نے سرسری طور پر ادھر ادھر دیکھا اور ہوٹل کے ساتھ والے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی اوٹ میں بیٹھ کر حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے لگا۔ مجھے کراہت آ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے شہر کے اوپر بالائے حصار کی دیواریں اپنی بربادی اور بے حرمتی پر نوحہ کنا ہیں۔ میری آنکھیں بند کیوں ہیں؟ میں نے سوچا۔ میں حال میں نہیں ماضی میں سفر کر رہا تھا۔ میرے دل کی آنکھیں کھلی ہیں۔ آج سے 1000 سال قبل غزنی کو وہ شان و شوکت اور عظمت نصیب ہوئی جو حال کے لندن اور نیو یارک کی قسمت میں بھی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ صرف محمود کی ذات سے تھا۔ سلطان محمود نے سینکڑوں محلات اور مسجدوں کے علاوہ یہاں ایک عالی شان لائبریری بھی تعمیر کروائی۔ اس کے دربار میں امراء اور وزراء کے شانہ بشانہ شاعر، ادیب اور تاریخ دان بھی جلوہ افروز ہوتے۔ ان دنوں غزنی افغانستان کے صحراؤں میں ایک ابدیدہ موتی کی طرح چمکتا تھا، جس نے اپنی تابناک روشنی سے بغداد کو بھی ماند کر دیا تھا۔ سلطان محمود کا دارالسلطنت بے شک بے مثال تھا۔ محمود کو سومنات کے برہمنوں نے
صرف ایک بت کی خاطر 20 کروڑ روپے کی مالیت کے جواہرات بطور نذرانہ پیش کرنا چاہے، اور محمود کا جواب ان تمام متعصب تاریخ دانوں کے منہ پر تھپڑ ہے جو اسے صرف لٹیرے کا نام دیتے ہیں۔ سلطان نے کہا، تمہاری وجوہات اپنی جگہ پر درست اور صائب ہیں، لیکن محمود کبھی بھی تاریخ میں بت فروش کے نام سے نہیں پہچانا جائے گا۔ سومنات کے ٹکڑے غزنی، مکہ اور مدینہ تک بھیجے گئے۔ ایڈورڈ گبن کے الفاظ میں، اس نڈر مسلمان کو موسم کی سختیاں، پہاڑوں کی بلندیاں، دریاؤں کی وسعتیں، صحرا کی بیابانیاں، دشمن کی کثیر تعداد اور مقابلے میں ہاتھیوں کے لشکر کبھی بھی ہراساں نہ کر سکے۔ بے شک غزنی کا محمود میکیڈونیا کے سکندر سے بھی عظیم تھا۔ بقول فلپ ہتھی، اس نے اپنے دورہ سلطنت کو شاہانہ عمارات سے سجا دیا، ایک عظیم مدرسے کی بنیاد رکھی، اپنے دربار میں شاعروں اور عالموں کو عالی مرتبے دیے۔ عرب تاریخ دان اور کتاب الیمنی کا مصنف العتبی، سائنسدان اور تاریخ دان البیرونی اور فارسی کا عظیم شاعر فردوسی ان میں سے چند ایک تھے۔ ہندوستان، ایران اور توران کے سلطان 1,00,000 پیدل فوج، 55,000 گھوڑ سواروں اور 1,300 ہاتھیوں پر مشتمل فوج کے سپہ سالار میں تکبر نام کو نہ تھا۔ دربار میں غزنی کے خزانے میں جمع دولت اور ہیرے جواہرات کی نمائش کی گئی تو وہ دنیا کی بے ثباتی اور خدا کے خوف سے رو دیا۔ جس کے دربار میں رعایا کے ایک فرد نے دہائی دی کہ اے سلطان، تیری فوج کے ایک ترک سپاہی نے میرے خاندان کی بے حرمتی کر کے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، تو محمود اپنی تلوار بے نیام کر کے اس کے ساتھ ہو لیا۔ گھر میں داخلے سے قبل سلطان نے تمام شمعیں گل کرنے کا حکم دیا اور مجرم کو تاریکی میں ہی تعتیق کر دیا۔ شمعیں روشن ہوئی تو سجدے میں گر گیا اور پھر فریادی سے یوں گویا ہوا کہ جب تم نے مجھ سے اپنے گھر لٹنے کی فریاد کی تو میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑ گیا کہ کہیں میرا اپنا فرزند ہی اس فعل کا ذمہ دار نہ ہو، کیونکہ میری فوج کے کسی سپاہی کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی۔ میں نے شمع گل کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ میرا انصاف اندھا اور بے رحم ہو، اور میں سجدہ ریز اس لیے ہوا کہ مجرم میرا بیٹا نہ تھا۔ سلطان محمود کی وفات کے بعد اس کا فرزند مسعود تخت نشین ہوا۔ نئے سلطان کی تخت نشینی کے ساتھ ہی ترک قبیلوں نے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ مسعود اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ ایک ایرانی تاریخ دان لکھتا ہے کہ مسعود اپنے باپ کی طرح نڈر تھا۔ وہ تلوار سونت کے دشمن کی صفوں میں گھس گیا اور شجاعت کے ایسے عظیم کارنامے دکھائے جن کی مثال تاریخ کے صفوں میں نہیں ملتی۔ فتح قریب تھی، لیکن جب سلطان نے پیچھے مڑ کر اپنی سپاہ کی جانب دیکھا تو اس کی فوج میں شامل ترک اس کا ساتھ چھوڑ کے اپنے بھائیوں سے جا ملے۔ مسعود کو شکست ہوئی اور غزنی کی شاہانہ عظمت زنگان کے میدان میں دفن ہو گئی۔ اب سلطنت کے نئے حکمران کے چناؤ کا مسئلہ تھا۔ فاتح ترک قبیلوں کے ہر سردار نے اپنا نام ایک تیر پر کھودا اور تمام تیروں کو ایک گٹھے میں باندھ دیا گیا۔ ایک معصوم ترک بچے نے گٹھے میں سے ایک تیر اٹھا لیا۔ تیر پر سلجوق کے پوتے طغرل بیگ کا نام تھا، اور یوں سلطان محمود کی عظیم سلطنت ایک کرے سے ترک گرریہ طغرل بیگ کے نام منتقل ہو گئی۔ غزنی کے جلال اور جمال کے دن پورے ہو چکے تھے۔ 1150 ہجری میں افغان علاء الدین غوری نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ مردوں کو تعتیق کر کے
عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ سلطان محمود کے تعمیر کردہ محلات اور عمارات کو بالکل تباہ کر دیا گیا اور شہر کو آگ لگا دی گئی۔ غزنی 7 دن تک جلتا رہا اور مہینوں سلگتا رہا۔ یوں اس شہر بے مثال کی خوبصورتی اور عظمت تاریخ کے صفحوں پر منتقل ہو گئی۔ سلطان محمود ہوٹل کے سامنے چوراہے میں دھول اڑ رہی تھی۔ مسافر چائے پی چکے تھے اور ڈرائیور بھی فارغ ہو کر اپنا ہزاربند کس رہا تھا۔ میری نظریں بالائے سار سے ہٹ کر آج کے غزنی پر مرکوز ہو گئیں۔ کچے اور غلیظ مکانات، دھول سے اٹی ہوئی تنگ گلیاں، غربت اور گندگی، اور پھر شہر سے پرے محمود کے تعمیر کردہ فتح کے مینار، جہاں بلخ اور بخارا سے آنے والی شاہراہ ختم ہوتی تھی۔ یہاں کے باشندے اب سیاحوں کی بخشش اور حکیم صناعی کے مزار پر آنے والے زائرین کے خیرات پر پلتے ہیں۔ کابل کے خنکی نے صرف غزنی تک ساتھ دیا۔ اب ہوا گرم اور ریت آلود تھی۔ بنجر اور چٹیل پہاڑوں کا اکتا دینے والا سلسلہ تا حد نظر پھیلا ہوا تھا۔ کہیں کہیں سڑک اور پہاڑوں کے درمیان ویرانے میں خانہ بدوشوں کے خیمے نظر آتے۔ یوں لگتا جیسے سیاہ فام پرندوں کے غول دب کے بیٹھے ہیں اور ذرا سی آہٹ سے اپنے چوڑے پر پھیلا کر فضائے بسیط میں پرواز کر جائیں گے۔ صدیوں سے یہ لوگ بہار کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے ہیں۔ ان کے لیے ملک اور سرحدوں کی قید بے معنی چیزیں ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم ترین سیاح ہیں، لیکن دن بدن ان سرحدوں کو بند کیا جا رہا ہے جن کے وجود سے وہ اب تک بے خبر تھے۔ ماور النہر اور بدخشاں کے پرے آہنی پردہ پڑ گیا اور اب تو حکومت پاکستان نے بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ بہار کے مسافروں کو پہلی مرتبہ موسم خزاں کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے ہم جاندار میں رکے، جو چند دکانوں اور قہوہ خانوں پر مشتمل تھا۔ ہم ایک تنگ و نشیبی دروازہ نما راستے سے قہوہ خانے میں داخل ہوئے۔ مٹی کے کمرے میں کھڑکی یا روشن دان کی غیر موجودگی نے پورے ماحول کو نیم تاریک اور پرسرار بنا رکھا تھا۔ ہم کچے فرش پر بچھی ہوئی بوسیدہ دری پر بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھے افغان نے پہلے ہاتھ دھلائے اور پھر دسترخوان بچھا کر اس پر سوپ کا پیالہ، بغیر مرچ کے بھنے ہوئے گوشت کی کڑھائی اور ہاتھی کے کان جتنے نان رکھ دیے۔ علی کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے پوچھا، منگوا دوں؟ کہنے لگا، جی نہیں۔ قزل باش ہوتے ہوئے فارسی بولنا میرا پیدائشی حق ہے۔ اور افغان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آغا آب خورد بیا۔ افغانستان میں قدیم فارسی مورج ہے جو آج کل بولی جانے والی فارسی سے یکسر مختلف ہے۔ افغان نے سر ہلایا اور سوپ کا ایک اور پیالہ لے آیا۔ علی کھسیانا ہو گیا، اب یہ فارسی نہیں سمجھتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ باہر لگے ہوئے نل سے پانی پی لیتے ہیں۔ باہر آئے تو ہوا کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ دور صحرا میں بگولے اٹھ رہے تھے اور سڑک پر کانٹے دار جھاڑیاں اڑ رہی تھیں۔ چنگیز خان بھی تو انہی صحراؤں کو پاٹ کر خراسان پر حملہ آور ہوا تھا، میں نے سوچا۔ سڑک سے کچھ دور ویرانے میں ایک قدیم
کاروان سرائے کے کھنڈر دھوپ میں چمک رہے تھے، ویران اور محب۔ زمانہ قدیم میں توران اور ایران کے مابین انہی راستوں پر قافلے سفر کرتے تھے، جن کی شب بصری کے لیے ہر 20 کوس کی مسافت پر کاروان سرائے تعمیر کی گئی۔ افغانستان میں جدید ذرائع نقل و حمل کے لیے تارکول کی سڑکیں بھی تقریباً انہی راستوں پر بنائی گئیں۔ مشینی ذرائع کی آمد سے کاروان اور قافلوں کا دور ختم ہو گیا، لیکن سرائیں ابھی تک قائم ہیں۔ زیادہ تر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن کچھ اپنی اصلی حالت میں بھی موجود ہیں۔ میں نے علی سے کہا، چلو ایک نظر اس سرائے کو بھی دیکھ لیں۔ اور وہ جو بس نکل گئی تو؟ اس نے چلا کر کہا۔ اسے اب تک اس کم فہم اغوان پر غصہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ رات وہیں بسر کریں گے؟ ہم سے پہلے کے لوگ بھی تو یہی کیا کرتے تھے۔ ذرا تصور کرو کہ تمہارا کاروان سمرقند سے ہرات جا رہا ہو۔ سارے راستے کی مسافت کے بعد تمہیں شام ڈھلے ریت کے ٹیلے کے اوپر سے شفق کی سرخی میں نہائی ہوئی ایک رومانوی کاروان سرائے دکھائی دیتی ہے۔ کیا تم دیوانہ وار اپنے مریل اونٹ کو بھگا کر وہاں تک نہیں پہنچ جاؤ گے؟ علی ہنسنے لگا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ مٹی کی بنی ہوئی چوکور قلعہ نما عمارت کے درمیان ایک وسیع تالاب تھا، جسے صحرا کے بگولوں اور آندھیوں نے ریت سے بھر دیا تھا۔ قافلے آتے تو اونٹ کو پانی پلا کر صحن میں باندھ دیا جاتا اور مسافر چاروں طرف بنی ہوئی کوٹریوں میں سما جاتے۔ رات کو بکرے کا پورا دھڑ الاؤ پر بھونا جاتا۔ سرائے کے چھوٹے سے صحن پر ایک اچھے خاصے قصبے کا گمان ہونے لگتا۔ گوشت سے چربی پگھل کر سلگتی ہوئی لکڑیوں پر گرتی اور اس کی اشتہا انگیز خوشبو سرمئی دھوئیں میں مدھم ہو کر پوری فضا میں رچ جاتی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہر مسافر اپنی داستان سناتا اور مخالف سمت سے آنے والوں سے راستے کے بارے میں پوچھتا۔ مرو کے پاس قزاق تو نہیں؟ دشت مرگ کے خالستانوں میں پانی تو نہیں سوکھ گیا؟ کاروان سرائے کا دروازہ ہر مسافر کے لیے کھلا تھا۔ یہ صحرا کا اصول تھا کہ جو بھی اس کی چار دیواری میں داخل ہو جاتا، اس کے جان و مال ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتے۔ تمام رنجشیں بھلا دی جاتی۔ دوست اور دشمن ایک ہی چھت کے نیچے شب بسر کر کے دوسری صبح اپنی اپنی راہ لیتے۔ میں انہی خیالات میں مگن تھا کہ بس کا ہارن متواتر بجنے لگا اور ہم واپس آ گئے۔ سفر جاری ہوا تو پھر وہی بیابانی اور صحرا کی وسعتیں ساتھ ہو لیں۔ کبھی کبھی سڑک کے کنارے چرتی ہوئی کراکلی بھیڑیں ایک دم بس کے سامنے آ جاتیں اور ہارن کی تیز آواز سے بدک کر اچھلتی ہوئی یوں بھاگتیں جیسے بس کی بجائے کسی خونخوار بھیڑیے سے پالا پڑ گیا ہو۔
شام کے 5 بجے ہم قندھار میں داخل ہوئے۔ کچے مکانات، تنگ گلیاں اور کہیں کہیں سرو کے درخت۔ علی نے بس سے اترتے ہی اناروں کی تلاش شروع کر دی، جن کا موسم نہیں تھا، شاید اسی لیے اکثر مکین بیماروں کی صورت بنائے پھرتے تھے۔ اڈے کے گرد و نواح میں اکثر ہوٹل بے حد غلیظ اور تنگ تھے۔ ٹانگے والے کے مشورے پر ہوٹل قندھار کا رخ کیا، جو پرانے شہر سے باہر جدید حصے میں واقع ہے۔ ہوٹل کے کلرک نے کمرے کا کرایہ 100 روپے بتایا، چنانچہ واپس باہر آ گئے۔ ساتھ والی عمارت پر پاکستان کا چاند تارا لہرا رہا تھا۔ پاکستان قونصلیٹ، قندھار۔ ہم فوراً اندر پہنچ گئے۔ ادھر ادھر جھانک رہے تھے کہ ایک پٹھان چوکیدار نمودار ہوا۔ "ہو کس ملاوے گی؟" ہم نے سینہ تان کر کہا۔ "ہم پاکستانی ہیں اور یہاں رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔" وہ ہمیں عمارت کے پچھواڑے میں لے گیا، جہاں ایک صاحب دبیز شیشوں کی اینک لگائے ٹائپ رائٹر پہ جھکے ٹائپ میں مصروف تھے۔ "فرمائیے۔" انہوں نے ٹائپ رائٹر سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا۔ "ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں رات گزارنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش ہے۔" میں نے کندھے سے سامان اتار کر نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ "یہ ہوٹل نہیں ہے۔" صاحب نے ہماری طرف بغور دیکھتے ہوئے بڑی سرد مہری سے جواب دیا۔ "ویسے قونصلیٹ میں ایک مہمان خانہ موجود ہے، لیکن وہاں قونصل جنرل کی اجازت کے بغیر شب بسری ممکن نہیں۔" "خوب!" میں نے خوش ہو کر کہا۔ "اور قونصل جنرل صاحب کہاں ہیں؟" "وہ شکار پر گئے ہیں۔" انہوں نے بے رخی سے کہا، اور پھر ٹائپ رائٹر پر جھک گئے۔ "تو پھر آپ ہی کچھ بندوبست کر دیجئے، اب ہم کہاں مارے مارے پھریں گے؟" میں نے لجاجت سے درخواست کی۔ مجھ میں اب سارا سامان اٹھا کر واپس شہر جانے کی ہمت نہ تھی۔ علی پہلے ہی کوٹھی کے لان میں لیٹ کر سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ "مجھے اس کا اختیار نہیں۔" صاحب کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ "سفارتی قوانین کی روح سے صرف قونصل جنرل کو ہی اختیار ہے۔" میں نے خاموشی سے اپنا سامان کھولا، خیمہ نکال کر فرش پر رکھ دیا اور خیمے کے ڈنڈے آپس میں جوڑنے شروع کر دیے۔ صاحب نے کھنکیوں سے ساری کارروائی کا جائزہ لیا اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ "یہ کیا ہو رہا ہے؟" "دیکھیے صاحب۔" میں نے جیب سے پاسپورٹ نکال کر شہریت کا صفحہ آگے کر دیا۔ "میں پاکستانی شہری ہوں، اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو پاکستانی قونصلیٹ قواعد کی روح سے پاکستان کا ایک حصہ بنتا ہے۔ ان ڈنڈوں اور کپڑے کی مناسب تنصیب سے اس لان میں ایک عدد خیمے کا ظہور ہوگا، اور پھر آپ سفارتی قواعد کی روح سے ہی ہمیں پاکستان کی سرزمین پر شب بسری سے منع نہیں کر سکتے۔" صاحب ذرا گھبرا گئے۔ اینک اتار کر جلدی سے شیشے صاف کیے اور دوبارہ پہن کر نہایت مشفقانہ انداز میں فرمایا، "مہمان خانہ بائیں طرف ہے، میں چوکیدار سے کہہ کر کھلوا دیتا ہوں۔ رات کا کرایہ 10 روپے ابھی ادا کر دیجئے۔" کمرہ نہایت آرام دہ اور ہر قسم کے سامان آسائش سے آراستہ تھا۔ شام کو تیار ہو کر باہر نکلے تو برآمدے میں انہی ٹائپسٹ صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگے، "یقین جانیے
یہ میرے دائرۂ اختیار سے باہر تھا، ورنہ ہم یہاں اپنے ہم وطنوں کی خدمت کے لیے ہی تو معمور ہیں۔ اگر کھانے کی غرض سے باہر جا رہے ہیں تو میر اوز عمدہ جگہ ہے۔ ہوٹل میر اوز کے رنگ برنگے شیشوں، مذہبی طغروں اور فلمی اداکاروں کی نیم برہنہ تصویروں سے مزین ہال میں بڑی گہما گہمی تھی۔ اکثر لوگ کرسیوں پر پاؤں رکھے کھانا کھانے میں مہو تھے۔ چند ایک نسوار چڑھا کر ناک پر رومال رکھنے کا تدارک کیے بغیر پوائنٹ بلیک چھینکنے میں مصروف تھے۔ فضا میں چرس کی ناگوار بو کا گمان ہوتا تھا۔ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے پٹھانوں کی ایک ٹولی ہال میں بجنے والی ہندوستانی موسیقی پر سر دھننے پر ہی اکتفا کر رہی تھی، یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، 3 فلمی ریکارڈ سنے اور چرس کا ایک سگریٹ پیا۔ کھانے کا آرڈر دیتے وقت میں ابھی خرد خردم کی گردان کے جھنجٹ میں پڑا ہوا تھا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے کوی ہیکل پٹھان نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹھیٹھ پنجابی میں کہا، بادشاہو کی کھاؤ گے؟ بادشاہوں نے بتایا کہ کیا کھائیں گے، اور اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، آپ پٹھان ہیں؟ جی ہاں، پٹھان ہی سمجھیے، دراصل میں ہندو ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد کئی سو برس بیشتر یہاں آ کر بس گئے تھے۔ قندھار میں سکھ اور ہندو بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ آپ نے رات بسر کرنی تھی تو مندر میں چلے آتے، وہاں بھنڈارا بھی مل جاتا۔ ہم نے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا ہی کریں گے۔ ہوٹل سے نکلے تو باہر ہو کا عالم تھا۔ قندھار کے کوچے و بازار سرے شام ہی سنسان ہو چکے تھے۔ دوسری صبح کونسل کا چوکیدار ہمارے لیے ناشتہ بنا کر لے آیا، چائے، تلے ہوئے انڈے اور پراٹھے۔ ہم نے روانگی سے قبل ناشتے کے دام چکانا چاہے تو وہ ناراض ہو گیا۔ خو تم پردیسی ہمارا بھائی، اس کی اس غیر متوقع مہمان نوازی نے ہمارے دل مول لیے۔ ہم نے اپنا سامان باندھا اور بسوں کے اڈے پر پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ ہرات جانے والی بس کی روانگی میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں۔ سامان بس پر رکھوا کر شہر کی سیر کے لیے نکل گئے۔ ابھی تک صرف قہوہ خانے اور تندور کھلے تھے، باقی تمام دکانیں بند تھیں۔ مرکزی چوک کے وسط میں سپاہی ٹریفک کنٹرول کرنے کے بجائے زمین پر بیٹھا تربوز کھانے میں مشغول تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے مزار کے دروازے پر ایک باوردی پہرہ دار کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ہم باہر سے ہی جھانک کر واپس اڈے پر آ گئے۔ بس شہر کے باغات اور ہریالیوں سے نکل کر ایک مرتبہ پھر خشک پہاڑوں اور تا حد نظر پھیلے ہوئے ویرانوں کی آغوش میں چلی گئی۔ دائیں ہاتھ ایک بے ہنگم سا پہاڑ آیا، جس کی چوٹی پر بابر کی فتوحات کی یادگار چہل زینیاں ہے۔ یادگار تک پہنچنے کے لیے 40 پتھریلی سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں۔ اکبر نے اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی یادگار پر اپنی فتوحات کا پوسٹ اسکرپٹ لکھوایا۔ بس ایک زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے باہر جھانکا۔ سڑک سے کچھ دور ریت پر ایک مسافر بس اوندھی پڑی تھی۔ بس کے شکستہ ڈھانچے کی اوٹ میں حادثے میں ہلاک ہونے والے مسافروں کے لاشیں پڑے تھے۔ صحرا کی تیز ہوا لاشوں پر ڈالی ہوئی چادروں کو اڑائے لے جا رہی تھی۔ چادر سرکتی تو
अध खुली आंखें, कटे हुए बाजू और बेजान धड़ नजर आ जाते। एक जख्मी मुसाफिर पत्थर चुनकर चादरों के किनारों पर रख रहा था ताकि हवा का जोर उन्हें उड़ा न ले जाए। खून से लुथड़ी हुई एक चादर के नीचे सुनहरी बालों की एक लट हवा में फड़फड़ा रही थी। कोई यूरोपी सयाह था जिसे मौत अफगानिस्तान के सहराओं में खींच लाई थी। हादसे में बच जाने वाले मुसाफिर भी होशो हवास खो बैठे थे और भूतों की मानिंद इधर उधर घूम रहे थे। सारी फिजा में एक नागवार बू रची हुई थी। हादसा सुबह 6 बजे हुआ। एक मुसाफिर कह रहा था, नज़दीक तरीन हस्पताल कंधार में है। उम्मीद है तिब्बी इमदाद आज दोपहर तक पहुंच जाएगी। घर से निकलने के बाद पहली बार मुझे सफ़र के खतरात और सोबतों का एहसास हुआ। दहशत और खौफ का एक छोटा सा सपोलिया जो पहले से मेरे दिल के किसी कोने खुदरे में छुपा बैठा था, श्राप से बाहर निकला और अपना नन्हा मुन्ना फन लहराने लगा। तुम्हारे साथ भी यही होगा, यहाँ नहीं तो ईरान या तुर्की में सही, या फिर फिर क्या? मैंने न डर बनने की नाकाम कोशिश की। हादसा कहाँ नहीं हो सकता, वहाँ अपने घर के सामने सड़क पार करते वक्त भी तो हो सकता है। सपोलिया ये बात सुनकर फिर किसी तारीख कोने में दुबक गया। हमारी बस में बैठे हुए मुसाफिरों ने बुलंद आवाज से मरने वालों के हक में दुआए मग़फ़िरत की और हम रवाना हो गए। दोपहर को हम गुरशक पहुंच गए, जहां से कुछ फासले पर दरियाए हलमंद के किनारे लश्करी बाजार और किला बस्त के खंडरात हैं। महलात, मस्जिदें, हिफाजती बुर्ज, फसीलें और बुलंद मेहराबें सहरा में बिखरी पड़ी हैं। लश्करी बाजार गजनवी सुल्तानों का सरमाएदार सल्तनत था। तुर्कों के हाथों सुल्तान मसूद की शिकस्त के बाद जहाँ गजनी बर्बाद हुआ, वहाँ लश्करी बाजार को भी ज़वाल आ गया। इस अजीम शहर की हदें दश्ते मर्ग को छूती थीं। महल वकूफ़ और आबो हवा एक वसी सल्तनत के दारुल खिलाफे की तामीर के लिए इंतहाई नामौजू थी। बरसों से इसारे कदीमा के माहिरीन और तारीख दान इस गुत्थी को सुलझाने की नाकाम कोशिश करते रहे कि वो कौन से अवामिल थे जिनके तहत मजबूर होकर गजनी के सुल्तानों ने इस वीराने का इंतखाब किया। चंद बरस बेशतर खुदाई के दौरान बरामद होने वाली अशिया ने इस अक़दे को हल कर दिया। ये तरद्दुद सिर्फ हाथियों की खातिर किया गया था। उन दिनों हाथी जंगी महमद का एक लाज़मी और फैसला कुन जुज़ हुआ करते थे। यूनानी स्लोकस ने जो उन्हीं अतराफ का हुक्मरान था, हमसाए ईरानी सल्तनत पर फौज कशी से पहले हाथियों की सप्लाई के लिए हिंदुस्तानियों से टेंडर मांगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कोहे हिंदुकुश से कंधार तक का इलाका बतौर कोटेशन लिख दिया और स्लोकस की तरफ से मंजूरी का खत आने पर ऑर्डर के मुताबिक बढ़िया किस्म के फरबा हाथी सप्लाई कर दिए। नतीजा ये निकला कि स्लोकस का हरीफ एंटोगोसी मैदान जंग में हाथियों की कसीर तादाद देखकर ही भाग निकला। महमूद गजनवी भी अपनी आए दिन की हिंदुस्तानी मुहिमों के लिए हाथियों पर बहुत भरोसा किया करता था। मौसम सरमा में गजनी खुशगवार रहता।
मगर सनमा की शिद्दत इन कवी हैकल जानवरों को रास न आती और इनमें से अक्सर फोत हो जाते। चुनांचा एक गर्म और खुश्क जगह की तलाश हुई जहां महमूद के चहीते हाथी सर्दियों में खुश रह सकें। लश्करी बाजार की तामीर इसी ज़म्न में हुई। इससे कबल रोमनों ने भी अपने जंगी हाथियों की खातिर शाम में खसूसी शहर तामीर करवाए। धूप की शिद्दत में कमी वाक़या हो चुकी थी और भूरी चटील और बंजर ज़मीन पर जा बजा सब्ज़े के निशान इस बात की गमाज़ी कर रहे थे कि हमारी मंजिल करीब है। ड्राइवर ने बताया कि हम 1 घंटे तक हरात पहुंचने वाले हैं।